لنال الدعوة لله رب العالمين. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوران حج قربانی اور ترتیب پر آج ہم بحث کریں گے۔ دین ہمارا بہت ہی پیارا دین ہے اور آسان دین ہے۔ دین کے علاوہ سب کچھ مشکل ہے اور بناوٹی ہے۔ کتنے زیادہ مسائل ایسے ہیں وہ ہماری شریعت میں، قرآن و سنت کے اندر، ان کے اندر آسانیاں موجود ہیں، رخصتیں موجود ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض ان رخصتوں کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، جو آسانیاں دی ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے اور اپنے ائمہ جن کی تقلید کرتے ہیں ان کی بات کو حرف آخر اور واجب قرار دے دیتے ہیں۔ سنت جاتی ہے تو چلی جائے۔ انہی مسائل میں سے حج کے بھی ایک مسائل ہیں۔ حج کا ایک اہم مسئلہ جس میں شریعت نے آسانی مہیا کی ہے، اللہ اکبر، قربانی والے دن 4 کام کرنے ہیں۔ رمی کرنی ہے، نہر یعنی قربانی کرنی ہے، حلق سر کی ٹینڈ کروانی ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ یہ 4 کام، ان میں رخصت ہے، جیسے مرضی آپ کر لیں، جون سا مرضی پہلے کر لیں، ترتیب ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں ہے، ترتیب رہے نہ رہے کوئی دم نہیں ہے۔ یہ رخصت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے، میں نے قربانی پہلے کر لی ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ بعض نے کہا جی میں نے طواف پہلے کر لیا ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ بعض نے کہا میں نے ٹینڈ پہلے کروا لی ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ یعنی جس مسئلہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی واجب قرار نہیں دیا، آسانی دی ہے، اللہ کی قسم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیوں کو پسند نہیں کرتا، یہ دین کا دشمن ہے، دین کا دوست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسانی دی ہے، ہم پر بھی فرض ہے ہم آسانی دیں، ہم آسانی مہیا کریں۔ شریعت نے رخصت دی ہو، کوئی مولوی اٹھ کر اس کو واجب قرار دے تو اس کی بات کو پھینک دیا جائے گا۔ اتباع سنت ہی جنت کا راستہ ہے، اتباع سنت ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستہ دے کر گئے ہیں۔ یہی صحابہ کا، محدثین کا، اہل الحدیث کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مملکہ سعودی عرب کو کہ انہوں نے اسلامی بینک کے ذریعے قربانی بڑے ہی احسن انداز میں ایک شعبہ قائم کیا ہے۔ آپ اپنے پیسے اس بینک میں جمع کروا دیں، بات ختم، وہ قربانی ہو گئی ہے۔ اور وہ کرتے ہیں، ہماری قربانی کا جو پیسہ بینک میں جاتا ہے وہ کرتے ہیں، گوشت پوری دنیا کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم ہوتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن افسوس کہ بعض قرآن و سنت سے دور لوگ
मुख्तलिफ शकूक व शुबहात डालते हैं कि नहीं जी कुर्बानी वाजिब है, इसके अगर कुर्बानी अगर इनमें तरतीब उल्ट पुलट हो जाएगी, दम लाजम आएगा, ये लाजम आएगा, वो आएगा, ये सब बातें इनका दीन से कोई तल्लक नहीं है। जो वाजिब करार देते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमें ये बात समझनी है, लाखों लोग हज में शरीक हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल होते हैं। अब इन लाखों लोगों ने कुर्बानी वाले दिन 4 काम करने हैं। तो अगर सारे ही तरतीब को लाजम पकड़ेंगे, तरतीब के साथ करेंगे, तो ये नामुमकिन हो जाएगा। अगर लाखों मसलन 30 लाख लोग तकसीम हो जाएं, कुछ हलक करवा रहे हैं, कुछ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, कुछ रमी कर रहे हैं, तो ये 20-30 लाख लोग तकसीम हो जाएंगे और सारे काम आसानी के साथ हो जाएंगे। यही वजह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसला में आसानी फरमाई है। तो हम कौन है वाजिब करने वाले? अल्लाह अकबर। 10 जुल्हज्जा को जो काम 4 काम करने हैं, कनकरियां मारना, कुर्बानी करना, हजामत और तवाफ व साई करना, इनकी तरतीब आगे पीछे हो जाए तो इसमें कोई दम नहीं है। सहाबा किराम, ताबईन, मुहद्दिसीन का यही मौक़िफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर बेशुमार दलाइल। सबसे पहली दलील सही बुखारी हदीस नंबर 124 है। सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमरा के करीब इस हालत में देखा कि आपसे सवालात किए जा रहे हैं। चुनाचे एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने कनकरियां मारने से पहले कुर्बानी कर ली है। आपने फरमाया, कनकरियां मार लो, कोई हर्ज नहीं। एक और ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैंने कुर्बानी से पहले सर मंडवा लिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी कर लो, कोई हर्ज नहीं। किसी भी काम की तकदीम व ताखीर के मुतालिक सवाल किया गया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में यही जवाब दिया, कर लो, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह अकबर। ये इस मसला में कितनी वाज़ेह हदीस है। अल्लाह अकबर। जब हम सहाबा किराम के अक़वाल, उनके फतावाजात का मुताला करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अक़वाल उनके इसी सुन्नत की, इसी हदीस की ताईद में मिलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रोए ज़मीन पर सुन्नत का मुत्तबे देखना हो, सबसे बड़ा मुत्तबे सुन्नत वो सहाबा किराम हैं, जो राई के दाने के बराबर भी सुन्नत की मुखालफत नहीं करते थे। ताबीन को देखें, तबा ताबीन को देखें, अहम मुहद्दिसीन को देखें, अहलुल हदीस को देखें। और यही वो रास्ता है जो वही का रास्ता है, यही सिराते मुस्तकीम है। हमें कुरान और सुन्नत को लाज़िम पकड़ना है। सहाबा किराम, ताबीन, मुहद्दिसीन के अक़वाल का, फतावाजात का मुताला करते हैं तो बेशुमार हमें अक़वाल, फतावाजात मिलते हैं। वो फरमाया करते थे, कोई हर्ज नहीं है, ये तरतीब ज़रूरी नहीं है। मसलन इमाम मुजाहिद और ताऊस रहमहुल्लाह अजमाइन से सवाल किया गया कि एक आदमी ने कुर्बानी से पहले सर मंडवा लिया है, तो अब वो क्या करे? दोनों ने कहा, इस पर कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। इसी तरह इमाम हसन बसरी और ताऊस रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जिसने कनकरी मारने से पहले सर मंडवा लिया, इस पर कोई जुर्माना नहीं। अल्लाह अकबर। अत-तमहीद इब्न अब्दुल बर जिल्द 7 सफ़ा 277 है। इसी तरह
احناف میں سے، علماء احناف میں سے بھی کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس ترتیب کو واجب قرار نہیں دیا۔ مثلا امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ ترتیب کے وجوب کے قائل نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ الہدایہ میں یہ سب بات لکھی ہوئی ہے، جلد 1 صفحہ 154 ہے۔ اسی طرح احناف کے دوسرے بڑے امام، امام محمد رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے ان 4 کاموں کی ترتیب واجب نہیں ہے۔ الجامع الصغیر جلد 1 صفحہ 165 ہے۔ اسی طرح حصفقی، حنفی اور ابن عابدین شامی، یہ دونوں علماء احناف میں سے ہیں رحمہم اللہ، یہ فرماتے ہیں جو کنکریاں مارنے اور حجامت بنوانے سے پہلے طواف کرے اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ رد مختار، در مختار، شرح در مختار جلد 2 صفحہ 555 ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی بہت بڑے اجل امام، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لے یا قربانی سے پہلے حجامت بنوا لے یا 10 ذی الحجہ کے 4 کاموں میں سے کوئی کام پہلے یا بعد میں کر لے تو اس پر نہ کوئی حرج ہے اور نہ کوئی فدیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ الام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236 ہے۔ امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہی بات درست ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے۔ المغنی لابن قدامہ جلد 5 صفحہ 320 ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمارے دور کے بڑے بڑے کبار ائمہ محدثین مفتیان کرام کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی لجنہ دائمہ کا فتویٰ نمبر 4448 میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس ترتیب کو واجب قرار نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خلاصہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی اس ترتیب کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے، اس میں طاقت موجود ہے تو ٹھیک ہے، کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں آسانی کے ساتھ 4 کام کر سکتا ہوں ترتیب سے تو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے ان 4 کاموں میں تو کوئی فدیہ، کوئی دم لاحق نہیں ہوتا۔ یہ جو غلط فہمی ہمارے بعض احباب پھیلاتے ہیں، ان کی بات غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے، ہمیں یہ جو سعودی سسٹم ہے قربانی کا، بینک میں پیسے جمع کروائیں، آپ فری ہیں، آپ فریش ہیں، آپ کی قربانی وقت پر ہوگی الحمدللہ۔ اس سے اچھی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ ورنہ بڑے زیادہ لوگ ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، وہ کہتے ہیں پیسے ہمیں دے دو، ہم قربانی کریں گے آپ کی طرف سے، ان سے بچا جائے۔ اور چھوٹے موٹے لوگ پھرتے ہیں، ان سے بالکل بچا جائے، اپنے حج کو ضائع نہ کیا جائے۔ وہ شک والا راستہ ہے جو صحیح اور درست ان دنوں میں جو ہمیں رائے سب سے اچھی لگتی ہے قربانی کے حوالہ سے، وہ یہی ہے کہ سعودی حکومت کی پالیسی کو فالو کیا جائے۔ یہ سب سے زبردست حکمت عملی اور اس میں خیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔